فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، کوئی باقی نہ چھوڑا گیا۔ والحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 ہے، اس کا نمبر یاد رکھیں۔ یہاں پر کافروں کی ہلاکت کا ذکر ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا گیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اور اس آیت کے تحت اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں، بے دینوں، ظالموں کی ہلاکت اللہ تعالی کی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ پھر میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس پر غور کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں، بے دینوں، ظالموں کی ہلاکت اللہ تعالی کی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو کہتے ہیں کہ کافر کے مرنے پر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کافر، بے دین، بد مذہب، بد عقیدہ، گمراہ، ظالم کے مرنے پر اگر کوئی کہ اللہ کا شکر ہے تو کہتے ہیں بڑے شرم کی بات ہے، کسی کے مرنے پر آپ خوش ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر واضح لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں، بے دینوں، ظالموں کی ہلاکت اللہ تعالی کی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ جب ابو جہل مارا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے شکر ادا کیا۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ جب کافر مارے گئے، ہلاک کیے گئے، قتل کیے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی یا صحابہ کرام کو اطلاع دی گئی تو صحابہ کرام سے بھی ایسے موقع پر شکر کرنا ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، خوشی کا اظہار کرنا بھی ثابت ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہاں، اللہ کا نیک بندہ ہو اور وہ اپنی زندگی سے اسلام کی خدمت کر رہا ہو، صحیح العقیدہ شخص ہو، اللہ کا، اس کے محبوب کا گستاخ نہ ہو، صحابہ، اہل بیت، امہات المومنین کا گستاخ نہ ہو، اولیاء کا گستاخ نہ ہو، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے محنت مشقت کرنے والا ہو، حق بات کا وہ پرچار کر رہا ہو، تو پھر اس کے جانے پر واقعی غم کرنا چاہیے۔ اور ہم کیا غم کریں گے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو زمین اور آسمان 40 دن تک اس کے غم میں آنسو بہاتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، اے محبوب آپ فرمائیے، بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھ لے لے، وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، یعنی علم اور معرفت کا تمام نظام درم برم ہو جائے، عقل بھی چلی جائے، اندھے بھی ہو جاؤ، بہرے بھی ہو جاؤ، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب توحید پر بڑی مضبوط دلیل قائم ہو گئی کہ جب اللہ کے سوا کوئی اتنی قدرت اور اختیار والا نہیں تو عبادت کا مستحق صرف وہی ہے۔ شرک بدترین ظلم اور جرم ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کس کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔